अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज से 76 साल कबल 14 अगस्त 1947 को एक मुल्क पाकिस्तान के नाम वजूद में आया था। आज हर पाकिस्तानी 76वां यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन हमें बहैसियत कौम खुद से ये लाजमी पूछना चाहिए कि क्या ये था वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या कायदे आज़म ने ऐसे पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की थी? क्या लाखों इंसानों की कुर्बानी एक ऐसे पाकिस्तान के लिए दी गई थी जहां अशराफिया की जरूरत जो पूरा करे वही आईन और कानून और गरीब इंसान के लिए दर दर की ठोकरें खाए? तो क्या दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत इसलिए की गई थी कि 76 साल गुजरने के बाद इस वतन अजीज से लोग हिजरत करने को तरजीह दें? हमने तो ये 76 साल जैसे के तैसे करके गुजार दिए, लेकिन अभी भी वक्त है कि हम बहैसियत कौम मिल बैठ कर ये सोचें कि हमने अपने आने वाले 76 सालों को कैसे गुजारना है, अपनी आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान देना है। हमने अगले 76 सालों में अपनी आने वाली नस्लों को क्या एक ऐसा पाकिस्तान देना है जहां नाउमीदी के गहरे साए हों, या एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिस पर हमारी आने वाली नस्लें नाज करें? आज 76वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से है। अनवारुल हक काकड़ सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दूसरे उबूरी वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल ये जिम्मेदारी मीर हज़ार खान खोसो भी अदा कर चुके हैं। माजी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का सियासी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की जमात से रहा है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। बाद अज़ां बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ होने वाले ग्रुप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हल्फ उठाने से कबल सेनेट की रुकनियत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अगर आज के सियासी हालात को मद्देनजर रखा जाए तो बतौर 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर बरवक्त और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने की बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। अब देखना यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाजुक कंधे किस हद तक इस भारी जिम्मेदारी का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि अभी बतौर निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी नहीं उठाया था कि उन पर सियासी जमातों की जानिब से शदीद तनकीद शुरू हो गई है। कोई उनके नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनको जमहूरियत के लिए दुश्मन करार दे रहा है, और किसी का कहना है कि उसे निगरान वज़ीर आज़म के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाब मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर जनाब खुर्शीद शाह साहब ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से दावा किया है कि उनका नाम तो ज़ेरे बहस ही नहीं था। इस कमेटी ने जो ख्वाजा आसिफ ने आया सादिक के नाम दिए और जो एक नाम हमने दिया, उनमें से ये नाम नहीं है। इसी तरह साबका इत्तेहादी हुकूमत की एक और अहम जमात ANP की जानिब से भी निगरान वज़ीर आज़म को लेकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ANP के रहनुमा इमल अली खान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन पर गैर सियासी जमात होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इमल अली खान तो गुस्से में कह गए कि रियासत के बाप ने खुद फैसला कर दिया है कि बाप वाले सियासी नहीं है। आज के फैसले से अगर ये कहना चाह रहे थे कि हम गैर सियासी लोग ला रहे हैं, ये इन्होंने भी बता दिया आज के फैसले से कि बाप वाले सियासी नहीं है। ये इंटरम वज़ीर आज़म एक मोहरा है, और जो असल लोग हैं उनकी तरफ हमारी ये गुजारिश होगी कि आने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को जहां एक जानिब अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर हदफ तनकीद रखा जा रहा है, वहीं उनको जमहूरियत के लिए खतरा और दुश्मन करार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती पर सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म सियासतदानों और जमहूरियत के लिए गोरकन साबित होंगे। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को बढ़ाने के लिए, उसमें मजीद वसत लाने के लिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयर टेकर एंड अंडरटेकर। अंडरटेकर जो होता है वो होता है गोरखन। तो इस तरह ना हो कि आप ऐसे अंडरटेकर को ले आए जो जमहूरियत की और हमारी सियासी कब्र बना ले। इसमें कईयों की जो है सियासी कब्रें बनेगी, वो जो ज्यादा पुरएतमाद और पुरुम्मीद हैं, कहीं उनकी भी सियासी कब्रें न बन जाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद को शिकवे और शिकायत से लिखा गया एक ख़त भी सामने आया है, जिसमें अख्तर मेंगल की जानिब से जमहूरियत को कमज़ोर करने की शिकायत के साथ साथ मुल्की मफाद के लिए मुल्की मफाद में किए जाने वाले अहम फैसलों में इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा भी किया गया है। सरदार अख्तर मेंगल ने अपने ख़त में नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए लिखा कि उनको हैरानगी इस बात पर है कि नून लीग की क़यादत पर माजी
میں جو گزری اس سے نون لیگ کی قیادت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اختر مینگل کا مزید لکھنا ہے کہ اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس کے باعث اتحادیوں میں بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ اختر مینگل نے اپنے لکھے گئے خط میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تعیناتی پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کی بطور نگراں وزیر اعظم تعیناتی کے فیصلے نے نون لیگ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے درمیان دوریاں مزید بڑھا دی ہیں۔ اختر مینگل نے گزشتہ حکومت کی جانب سے تیز ترین قانون سازی پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنا اعتماد میں لیے کی جانے والی قانون سازی سے جمہوری اداروں کو کمزور اور غیر جمہوری طاقتوں کو مضبوط کیا، جو کہ جمہوریت کے تابوت میں مزید کھیلیں ٹھوکنے کے مترادف ہے۔ اختر مینگل کا مزید لکھنا ہے کہ اس ملک میں ذاتی مفادات اور مستقبل میں اپنی حکومتوں کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون بنائے اور توڑے بھی جاتے رہے۔ گزشتہ حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازی کیے جانے پر اختر مینگل کا لکھنا تھا کہ مستقبل میں ایسی قانون سازیاں ہمارے سے زیادہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گی۔ جہاں ایک جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تنقید سامنے آ رہی ہے، وہیں سابقہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب انتخابات بر وقت منعقد ہونے کو دیوانے کا خواب قرار دے رہے ہیں۔ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے۔ اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین سینٹ جناب سید نیر حسین بخاری صاحب۔ نیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیر صاحب سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ آج نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے بطور 8ویں نگراں وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور جو ان کا نام سامنے آیا اس پہ آپ کو پتا ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ نام کہاں سے آیا، مشاورت کیے بغیر جو ہے یہ نام پرہیپس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سر پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا ڈسکشنز میں یہ نام نہیں تھا؟ تھینک یو۔ میرا خیال ہے یہ دس از اے تھرڈ کنزیکٹیو ڈے جب میں اس پہ رسپونڈ کر رہا ہوں، اور میرا خورشید شاہ نے بھی کوئی وضاحتی بیان تو دیا ہے۔ پرائمریلی بات سنیں کہ خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ممبر تھے جنہوں نے این کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا، اور انہوں نے اپنے نام جو سجیسٹ کیے اس کمیٹی کے پاس تھے، الٹیمیٹلی وہ نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دے دیے انہوں نے۔ اور جب پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے تو یہ گورنمنٹ کی سائڈ کے نام نہیں تھے۔ اوبویسلی خورشید شاہ کی پاس تو وہ نام نہیں ہونا چاہیے تھا جو لیڈر آف اپوزیشن کا ہونا چاہیے تھا۔ دس از اے لاجیکل تھنگ کہ بھئی خورشید شاہ کو کیوں علم ہوتا؟ خورشید شاہ کو تو علم ان ناموں کا ہوتا کہ جو گورنمنٹ سائڈ کے تھے، جو اپوزیشن سائڈ کے نام تھے وہ تو لیڈر آف اپوزیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کلوز ٹو ہز چیسٹ۔ رائٹ، جب اس کی میٹنگ ہوئی لیڈر آف جی جب میٹنگ ہوئی جب ان کی پرائم منسٹر سے، تو وہاں پہ انہوں نے نام پروپوز کیا کاکڑ صاحب کا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف جو ہاؤس صاحب جو پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اوبویسلی یہ ان پہ آبلیگیشن تھی کہ وہ اپنے کولیشن پارٹنر سے بات کرتے، اور جو کولیشن پارٹنرز کے جو ہیڈ آف پارٹیز ہیں ان سے انہوں نے ڈسکس کرتے، اور آئی پریزیوم کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ہیڈز آف دی پارٹی سے انہوں نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے میری جماعت کے ہیڈز کے ساتھ بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ خورشید شاہ والی کمیٹی سے وہ ڈسکس کرتے، کہ خورشید شاہ والی جو کمیٹی تھی جس میں یوسف گیلانی اور نبید قمر تھے، انہوں نے اپنے نام جو پروپوز کرنے تھے وہ پروپوز کر کے جو این کی کمیٹی تھی ان کو دے دیے، اور الٹیمیٹلی وہ کنوے ہو گئے اس کو لیڈر آف ہاؤس کو، پرائم منسٹر کو۔ تو یہ نام تو پروپوز ہی اپوزیشن کی سائڈ سے تھا، سر درست جس بات، پہ یہ ایگریمنٹ قطع کلامی کی معافی نیر صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ نام سامنے آیا، لیکن 3 نام سابقہ اپوزیشن لیڈر نے بھی وزیر اعظم سے شیئر کیے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی 3 نام راجہ ریاض صاحب کے ساتھ شیئر کیے۔ شہباز شریف صاحب نے جمعے کے روز تک یہ کہا اس نام کے اعلان کے سے پہلے کہ تمام پارٹیز نے، تمام اتحادی جماعتوں نے مجھے مینڈیٹ دیے رکھا ہے کہ میں فیصلہ کروں، یہ ڈیسیشن لوں، اور مشاورت سے ہی یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ سو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے آیا، بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام اچھی چوائس ہے؟ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا ان ایکسپیکٹڈ تھا،
I never said this. نہیں آپ نے یہ نہیں کہا, لیکن خورشید شاہ صاحب کے جو بیان سے میں نے بات کا آغاز کیا. نہیں, don't mix it up with Khurshid Shah with me. My stance is very clear. اور جس دن ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے خیال میں نیئر صاحب, ایکسپیکٹڈ تھا یہ نام پھر؟ دیکھیں جی, ایکسپیکٹڈ تھا یہ نہیں تھا. Why should we speculate and presume things? یہ بہت پہلے میڈیا پہ پریزمپشنز چلتی رہی ہیں, اسپیکولیشنز چلتی رہی ہیں, سنی سنائی باتیں چلتی رہی ہیں. فرام ہارسز ماؤتھ تو کوئی بات نہیں تھی. یہ ٹوٹل ڈومین پرائم منسٹر کا, لیڈر آف اپوزیشن کا تھا. تو اس پہ نہ آپ کو آبجیکشن ہونا چاہیے, نہ مجھے آبجیکشن ہونا چاہیے, نہ کسی اور کو آبجیکشن ہونا چاہیے. آئین اختیار ان کو دیتا ہے. لیٹ them decide and they have decided it. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ جمہوری قوتوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ روز بی این پی کے سربراہ جناب سردار اختر مینگل صاحب نے بھی ایک خط میاں نواز شریف صاحب کو لکھ دیا ہے, جس پہ انہوں نے یہ گلا کیا ہے کہ ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے, قانون سازی کر کے, جمہوری اداروں کو کمزور کر کے, غیر جمہوری طاقتوں کو جو ہے وہ مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کے مترادف فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کی ایسے شخص کی نامزدگی کے جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے نہ کہ سیاست کے دروازے بند کر لیے گئے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں نے ہم اور آپ کے درمیان, مطلب نون لیگ اور بی این پی کے درمیان, کہنے کا مقصد ہے کہ ریزرویشنز ان کے بھی سخت سامنے آ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس میں مشاورت کے اس عمل میں حصہ ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بٹوین دی لائنز آپ جو کنوے کرنا چاہتی ہیں کہ شاید کسی اور کی طرف سے نام آیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو آئی فالو دی کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن میں لیڈر آف ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن کی بات ہے. اگر اختر مینگل صاحب کو کوئی ہیں, وہ الائنس میں تھے, وہ اتحادی تھے اور پہلے بھی اتحادین کے رہے ہیں, تو ان کی جو کنسرنز ہیں انہوں نے کنوے کر دیے, اور اس کو رسپونڈ کرنا میرا کام نہیں, میری جماعت کا نہیں. رائٹ, یہ رسپونڈ میاں نواز شریف صاحب کرے, شہباز شریف صاحب کرے یا نون والے کرے. ایبسلیوٹلی. بٹ سر مائی پوائنٹ واز کہ ریزرویشنز اگر ایک پارٹی سے سامنے آ رہے ہیں, حکومت سابقہ حکومت کا حصہ, اگرچہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی پیپلز پارٹی, لیکن سابقہ حکومت کا حصہ ضرور تھی, سو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ہیز نو آبجیکشن ٹو اٹ. کوئی ریزرویشنز بھی نہیں رکھتے آپ لوگ اس فیصلے سے. آبویسلی میری لیڈرشپ از ویری کلیئر آن دس. اگر میری لیڈرشپ نے ان کو مینڈیٹ دیا پرائم منسٹر کو, سرٹنلی آئی نو اٹ, کہ لاسٹ جو ڈنر تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اختیار پرائم منسٹر کو دیتے ہیں, تو دی فارمر پرائم منسٹر ہیڈ کنسلٹیشن ود مائی لیڈر, اینڈ آئی بلیو اٹ کہ انہوں نے آبویسلی ڈسکس کیا ہوگا میرے لیڈرشپ کے ساتھ. ٹھیک. نیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑا ویلکم کیا اس موو کو, بڑی تعریف ان کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنڈ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات, جنرل انتخابات ہوں, اس کو یقینی بنا سکیں گے اور ایک اس کی کبھی بھی الیکشن کے پروسیس پہ سوال نہیں اٹھے گا؟ دیکھیں, اگین دیر از انادر سچویشن ناؤ. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے آرٹیکل 224 میں, اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. بلکہ پیپلز پارٹی کا تو ڈے 1 سے یہ اصرار تھا, اس کی لیڈرشپ کا یہ اصرار تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اس ٹائم فریم کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. سم ہاؤ دیر واز اے ڈفرنس آف اوپینین. ہم تو اپنی چاہتے تھے کہ ٹرم پوری ہو, ود ان 60 days ہو جائے اینی ہاؤ, لیکن ہمیں کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ریزولوشن کا, تو اس کے لیے بھی ہم تیار تھے, کہ ہماری سمجھ یہ تھی کہ بائی آل مینس الیکشنز بیانڈ فرسٹ ویک آف نومبر نہیں جائیں گے. تو لیکن اب ایک سچویشن اور ڈیولپ ہوئی کہ آپ کو آرٹیکل 224 کے ساتھ آرٹیکل 51 کو سامنے رکھنا پڑے گا, اور آرٹیکل 51 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا وہ نمبر آف سیٹس ان دی نیشنل اسمبلی بتاتا ہے, اس کا سب آرٹیکل 1, اس کا سب آرٹیکل 3 وہ ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ان دی پروونسز نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی بتاتا ہے, اور پھر آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنسیز کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ آن دی بیسس آف
لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہوگا. اب کیونکہ سینسس پبلش ہو گیا آفیشلی تو آرٹیکل 51 کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی دینی ہے. الیکشن کمیشن نے کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے ڈیلیمیٹیشن جو کرنی ہے یا اسی پرانی کو فالو کرنا ہے, یہ ان کی مینڈیٹ ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نہیں ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا صرف یہی کام ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرے, فیسیلیٹیٹ کرے ان کنڈکٹنگ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. دیٹ از ہز رول, نتھنگ بیانڈ دیٹ. رائٹ. اور نیئر صاحب, ایسے میں نگراں وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کی پوزیشن سے بھی وہ مستعفی ہو گئے ہیں, چونکہ امپارشیلٹی پہ بھی سوال اٹھنے شروع ہو چکے تھے کہ جی ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور اس عہدے پہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو. کیئر ٹیکر, اگرچہ ان کی اب کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پولیٹیکل پارٹیز کو اگر اکوموڈیٹ کیا جائے گا, آپ کو لگتا ہے اس پر سوال ضرور اٹھیں گے نگراں حکومت کی امپارشیلٹی, اور اسپیشلی جب آپ جس طرح مینشن بھی کر رہے ہیں کہ آئین میں یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنا ہے ان دا کنڈکٹ آف الیکشنز, تو اس کے پروسیس پہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سوال اٹھ سکتے ہیں اگر کوئی سیاستدان اس نگراں حکومت کا حصہ ہو. دیکھیں, یہ اگر کوئی اعتراض ہے دیٹ ول بی پری میچور انٹل انلیس کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے جو کیبنٹ ممبر ہے اس کا کنڈکٹ یہ سامنے نہ آئے کہ وہ پارٹیزن ہے. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیلڈ اے پوزیشن کہ مجھے پارٹی نے چیئرمین بنایا, لیکن جب میں اس منصب پہ تھا تو آئی ہیڈ ٹو بی نان پارٹیزن. اسی طرح اسپیکر کو بھی نان پارٹیزن ہونا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کیبنٹ بنے گی اس میں پولیٹیکل پرسنالٹیز آتی ہیں تو بائی کنڈکٹ دے ول پروو اٹ کہ دے آر نان پارٹیزن, دے آر ناٹ پارٹیزن. تو آبویسلی یہ تو ابھی قبل از وقت ہے بات ان پہ اعتراض کرنا بھی اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بھی. لیکن یہ نیئر صاحب, یہ خدشات ضرور موجود ہیں کہ الیکشنز, آپ نے جس طرح مینشن کیا ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جس کو یقینی بنانا ہوگا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے بعد, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشنز کین گو بیونڈ 90 days. میکسیمم they can go obviously, لیکن it all depends on the Election Commission of Pakistan. The caretaker government has nothing to do with it. بٹ نیئر صاحب, اگر ایسی صورت میں, قطع کلامی کی معافی, سوری ٹو انٹرپٹ سر, لیکن اگر ایسی صورت میں کہ یہ 1-2 سال کے لیے جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک طویل المدتی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آ رہا ہے, ایک لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے, اس پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر بھی یہ آپ کا کوشچن تو کیا سرائی پہ ہے نا, اٹس اے اسپیکولیشن. لیکن بائی آل مینز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلیمیٹیشن ہوتی بھی ہے یا اس پروسیس میں الیکشن کمیشن جاتا بھی ہے, صرف لیٹس پریزیوم کہ وہ ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس میں جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیبرری سے آگے الیکشن پاسبل نہیں ہے, ادر دیر ول بی اے بریک ڈاؤن آف اے کانسٹیٹیوشن, کیونکہ پریزیڈنسی خالی ہو جائے گی نیکسٹ منتھ, تو سینٹ آدھی جو ہے وہ 11 مارچ کو چلی جائے گی. اگر آپ نے یہ پارلیمنٹری سسٹم کو کنٹینیو کرنا ہے, سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہیے, تو آپ کو آفس آف پریزیڈنٹ بھی اس کو بھی فل کرنا ہے بائی الیکشن. آپ نے سینٹ جو آدھی چلی جائے گی اس کو بھی فل کرنا ہے. ان دونوں کے لیے الیکٹرل کالج کیا ہے, ان دونوں کے لیے الیکٹرل کالج نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز ہیں اور سینٹ ہے, کیونکہ پریزیڈنسی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سینٹ کمپلیٹ نہ ہو. رائٹ. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ 11 مارچ سے پہلے اس کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تاکہ الیکٹرل کالج ان ایگزسٹنس آ جائے. سو 11 مارچ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں تمام معاملات کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے, اور آپ نے مینشن کیا کہ اگلے ماہ پریزیڈنسی بھی خالی ہو جائے گی. سر, آپ کو نظر آ رہا ہے آج ایک صحافی نے صدر صاحب سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ 9 ستمبر کو چلے جائیں گے, تو انہوں نے کہا اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے, ان کی ٹرم تو 5 ایئرس پوری ہو جائے گی, لیکن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہی ریمین ان آفس ٹل نیکسٹ پریزیڈنٹ کمز اینڈ ٹیکس دی اوتھ. ویسے تو 9 تاریخ کو تو شہباز شریف صاحب
کی اسمبلی چلی گئی تھی نا, ہی واز نو مور ممبر آف نیشنل اسمبلی, لیکن وہ پرائم منسٹر رہے اس وقت تک, آج تک, جب تک کیئر ٹیکر نے اوتھ لی. کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز ہیں. ایبسولوٹلی. نیئر صاحب ایک اور سوال پہ ذرا جواب آپ سے ضرور طلب کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جمعے کے روز ایک بڑا اہم فیصلہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے آیا, جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ ریویوز آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پاس کیا گیا تھا, اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا, اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ درست ہے, اور جو ریویو کی بات آتی ہے جہاں پر کہ ریویو ایک فائل کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کے طرف, تو اس میں کس حد تک پھر گنجائش ہوگی کہ یہ فیصلہ اوور ٹرن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اٹ از دی ٹوٹل ڈومین آف دی جوڈیشری کہ ریویو میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن از دی ٹوٹل ڈومین آف دی پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کسی قانون کی وائریز کو کوئی چیلنج کرے تو وہ اس پہ اپنی ججمنٹ دے سکتا ہے, لیکن قانون سازی وہ نہیں کر سکتا. جو ماضی میں انہوں نے قانون سازی کی وہ بھی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل تھی. مثلا آرٹیکل 63A کو انہوں نے ری رائٹ کر دیا, تو یہ ان کی ڈومین نہیں ہے, یہ پبلک کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کی ڈومین ہے, یہ کسی اور کی ڈومین نہیں ہے. اور ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ایکسرسائز کرنا یہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان, یہ ان کا اختیار ہے, کسی اور فرد کا, کسی اور ادارے کا یہ اختیار نہیں ہے. رائٹ. اور نیئر صاحب اسی سے جڑا ایک سوال, اور چونکہ آج کا دن بھی انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کے قیام کی ہم 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں, اور اگرچہ ملکوں اور جو قومیں ہیں ان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو اس میں یہ ایک لمبا عرصہ نہیں ہے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہم جس طرح ایک ڈیٹس کے قرضوں کے تلے دبے چلے جا رہے ہیں, ہمارے ملک میں ان گنت مسائل اس وقت, بڑے بھرپور چیلنجز کا ملک اس وقت شکار ہے. اور ایسے میں جہاں پر آپ نے مینشن کیا کہ جو ڈومینز کی بات کی گئی, آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل بلاول بھٹو صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ ادارے جو ہے اپنے ڈومین سے تجاوز, اپنے رول سے تجاوز کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی سبب بن رہا ہے اس وقت ملک کے موجودہ مسائل کے اس میں؟ بالکل یہ سبب ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کی انٹرفیرنس سے, یہ جوڈیشری کا کام ہے چینی کی قیمتیں مقرر کرنا, دوائیوں کی قیمتیں مقرر کرنا. یہ جوڈیشری کا کام تھا سینڈیک میں اور ریکوڈیک میں جو انہوں نے ایشوز کریٹ کیے, اور پھر یہ جوڈیشری کا کام تھا جو ٹرکی سے ہمارا جو پلانٹ تھا, جنریشن پلانٹ کار کے, اس پہ جو ججمنٹ دی. تو ہمارے معاملات کرنے میں اس ادارے کا بھی کام ہے اور اداروں کا بھی کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے, وہ ڈومین جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے. اور یہ جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے, یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات کہ آپ 70-71 سالوں میں $24 بلین آپ لون لیتے ہیں, اور 3.25 سال میں اس کو $44 بلین پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. رائٹ سر. اور یہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ری پیمنٹ کی مد میں ہم نے ادا کرنا ہے کوئی $70 بلین سے زائد کی رقم, یہ بھی بڑی پریشان کن ہے. اور ایسے میں جو مہنگائی کی شرح بھی جس طرف جا چکی ہے, تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ملک کے لیے, ملک کی عوام کے لیے بہتری اور بہتر فیصلے کیے جائیں کہ جس سے عوام کو واقعی میں ثمرات بھی ملتے ہوئے دکھائی دیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ نیئر صاحب آپ کا. ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ بات کرے تھے سید نیئر حسین بخاری صاحب, سابق چیئرمین سینٹ, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. اور اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اور سابقہ پی ڈی ایم حکومت میں آپ سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بطور معاون خصوصی برائے داخلہ و قانونی امور بھی آپ سرو کر چکے ہیں. تارڑ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تارڑ صاحب, آج نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے بطور 8ویں نگراں وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا, اور اسی کے ساتھ ہی گزشتہ 2 دنوں کے اندر
آپ کی جو سابقہ حکومت میں اتحادی تھے ان کے ریزرویشنز بڑے سامنے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ نام سامنے آ جائے گا, اور یہ بھی کہا کہ مشاورت جو ہے بہتر ہوتا کہ اگر نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی اور شخص کا انتخاب کیا جاتا. پھر جو بی این پی کے سربراہ ہیں جناب سردار اختر مینگل صاحب, انہوں نے تو خط میاں نواز شریف صاحب کے نام لکھ دیا ہے. میں چاہوں گی کہ اس کے چیدہ چیدہ نکات, اور انہوں نے کیونکہ پورا نون لیگ کا ماضی جو ہے وہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر تو جو گزری اور گزر رہی ہے وہ ایک طرف, لیکن حیرانگی اس بات پر ہے کہ جو آپ لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا گیا. سر, پہلے تو بنیادی سوال یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ مشاورتی عمل میں کیا وہ حصہ نہیں تھے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, ایک تو مشاورتی عمل میرے سامنے ہوا اور تمام جماعتوں کے سربراہان کو علیحدہ دعوت دی گئی, پارٹی لیول پہ ایک علیحدہ میٹنگ کی گئی, اور اس میں آلریڈی ایک تشکیل دے دی گئی تھی کمیٹی بھی جو اس معاملے کو ڈیل کر رہی تھی. تو شہباز شریف صاحب کا تو یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں 16 ماہ کے اندر بھرپور جو ہے وہ مشاورت کا نہ صرف دائرہ کار جو ہے وہ فعال رکھا, بلکہ بڑا وسیع دائرہ کار تھا جس کے اندر مشاورت ہوتی رہی. بہت حساس معاملات بھی آئے, بہت پبلک امپورٹنس کے ایشوز آئے. میں نے ان کو مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ کرتے نہیں دیکھا. ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جوڈیشری کے ساتھ ایک ٹف بن گئی اور لگتا یہ تھا کہ آج یا کل کنٹیمپٹ لگ جائے گی. اس میں بھی ایک بھرپور اور اچھے طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا. نہ صرف یہ بلکہ بہت ساری اپوائنٹمنٹس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مشاورت ہوئی ہو جو رہ گئی ہو کسی سے. یہ obviously ریزرویشن لوگوں کی ہوتی ہیں, مگر اس اتحادی حکومت کو جتنے عزت وقار کے ساتھ اور جتنی بات اتحادیوں کی سنی گئی ہے, میرا خیال ہے شاید ماضی میں کبھی نہیں ہوا. میں اس بات کو بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تحفظات ہیں وہ سر آنکھوں پہ ضرور ہوں گے, مگر ایک غیر متنازع شخص وزیر اعظم بنا ہے کیئر ٹیکر اور نگران کے طور پہ. وہ دیکھیں نا, ایز اے جرنلسٹ اپنے کریئر کا آغاز کیا, ایک پرو ڈیموکریٹک وائس ہے, ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں, بلوچستان کے صوبے سے تعلق ہے, اور ایک نیوٹرلٹی بھی ہے. پی ٹی آئی کو بھی قابل قبول ہے, ان کے بھی اعلی رہے ہیں, ہمارے بھی اعلی رہے ہیں. تو مجھے تو کوئی خامی اس کینڈیڈیٹ میں نظر نہیں آتی. جن کو کوئی تحفظات ہیں وہ بالکل ہو سکتا ہے بجا ہو, مگر مشاورت کا دائرہ کار مکمل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اس کے بغیر نہیں کیا. رائٹ بتار صاحب, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ غیر متنازع شخصیت ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دس پوزیشن, آپ کے خیال میں لیکن ان کے کنسرنز جو سامنے آ رہے ہیں بی این پی کے بالخصوص, وہ کس حد تک ویلڈ ہیں؟ کیونکہ وہ قانون سازی کے بھی حوالے سے, اور انہوں نے بڑی سنگین کچھ باتیں کی جس کو میں منشن کرتی چلوں. وہ کہتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی مستقبل میں آنے والی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون بنائے اور توڑے بھی جاتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا رات کی تاریکیوں میں ایک بار پھر بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے, جمہوری اداروں کو کمزور کر کے, بغیر جمہوری طاقتوں کو مضبوط طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کے یہ مترادف ہے اس قسم کے فیصلے. دیکھیے, ایک آرڈیننس فیکٹری لگی تھی ایک دور میں جب آرڈیننس پہ آرڈیننس کیے جاتے تھے, سینٹ سے منظور کروائے جاتے تھے. ہماری جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر جو پیمرا والا لا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میڈیا ہاؤسز نے پہلے اس کو اپوز کیا, پھر میڈیا ہاؤسز نے ہی اس کو سپورٹ کیا. تو جو کچھ قانون پہ جو فضاحت تھے وہ تو پھر پاس نہیں ہوا, وہ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا. تو کوئی ایسا قانون جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنا فیوچر کا رفتہ ہموار کرنے کے لیے, یا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یا جس کو کہتے ہیں کہ سیلف سرونگ لیجسلیشن, ایسا تو کوئی معاملہ نہ ہوا ہے نہ میرے دیکھنے میں آیا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی معاملات ہیں تو وہ مینشن کر دیتے تو بہتر ہوتا, تاکہ اس کی ایک اچھی وضاحت پیش کی جا سکتی. مگر میرے حساب سے تو جس طریقے سے اتحادیوں کی ہر بات کو مانا گیا, ان کو فوقیت دی گئی, اور ایک دن بھی کسی بھی کابینہ کے رکن کو یا اتحادی حکومت کے جو دیگر پارٹیز ہیں جو پارلیمان میں نہیں تھی, ان کے کسی ایک بھی رکن کو یہ محسوس ہونے دیا ہو کہ وہ برابر کے پارٹنر نہیں ہیں, شراکت دار نہیں ہیں اس مخلوط حکومت میں, ایسا نہیں ہوا.
मुकम्मल तौर पे इत्तेहादियों के जो भी मसाइल थे वो रोजाना की बुनियादों पे वज़ीर आज़म खुद सुनते थे, उनको खुद बाहर से रिसीव करते थे, खुद सी ऑफ करते थे और अपने दफ्तर में बाकायदा डेडिकेटेड उन्होंने अफसरान जो हैं वो डिब्यूट किए हुए थे इस काम के लिए। लेकिन तारर साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो ये हालिया ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब को, ये उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जो 22 जुलाई 2022 को उन्होंने मैसेज किया था, ये उसका तसलसल है, यानी कि उनके कंसर्न्स जो मसाइल वो उजागर कर रहे थे वो उस वक्त के भी हल नहीं हुए और वो कह रहे हैं वो इसकी कंटिन्यूटी में वो ये कंसर्न्स पुट अप कर रहे हैं। तो किसी भी, मैं अगेन ये पूछना चाहूँगी कि BNP का कोई भी नाम भी ज़ेरे डिस्कशन नहीं था या कोई सजेस्ट किया? BNP के वज़रा काबीना में मौजूद हैं और हर काबीना की मीटिंग में शरीक भी होते हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज भी थी, मिनिस्ट्रीज के साथ उनके पास अच्छे पोर्टफोलियो भी थे। मैंने तो शुरू में एक आध दफा गिले के अलावा इनको कभी दोबारा कोई गिला करते भी नहीं देखा। हाशिम नोते रई साहब हैं, वो भी काबीना में मौजूद हैं, तो मैं तो कभी ये बात नहीं देखी कि कोई ऐसे संगीन मामलात हो जिनके ऊपर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हो कि खुदा न खास्ता हुकूमत को खतरा हो। तो मेरे हिसाब से तो शायद कोई अब जाके ख्याल अगर आया है तो शायद दुरुस्त होगा, उनके गिले बजा होंगे, मगर जब ये हुकूमत चल रही थी तो उस दौरान ये जो इस मैसेज का भी जिक्र है उसके बाद कभी दोबारा ये बात उजागर नहीं हुई। तो लेकिन तारर साहब, ऐसे आपको लगता है इनके गिले दुरुस्त हैं जहां पर वो आपको माजी याद दिला रहे हैं और जनरल अयूब से लेके जनरल मुशर्रफ से लेके तमाम का हवाला देके वो कह रहे हैं आपने सबक ही नहीं सीखा? नहीं, देखिए सबक सीखने की इसमें क्या बात है। एक हुकूमत है जिसका ये हिस्सा थे और ये पिछली हुकूमत से हमने बेहतर परफॉर्म किया, इत्तेहादियों को ज्यादा राजी किया। तो हम तो देखे ना, माजी में हमें भी बहुत एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरा गया है और 2018 में जो फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट किया गया, उस फ्रैंकेनस्टाइन ने जो तबाही की, हम तो वो मलबा उठाने आए थे, सियासत दाव पे लगाई, रियासत को बचाया। हम तो रियासत बचाने और IMF के उमूर तय करने, मुल्क की मईशत को बहाल करने के मिशन पर थे। तो माजी में तो हमारे पे तैयारा साजिश केस भी बने, हमें जिला वतनियां भी भुगतनी पड़ी, हम जेलों में भी गए। तो मुझे नहीं पता कि माजी के किस पर्टिकुलर इवेंट का ये रेफरेंस दिया जा रहा है, मगर माजी में हमने भी बड़ी मुश्किलें झेली हैं, सख्तियां बर्दाश्त की हैं। तो मैं ये समझने से काफिर हूं कि ये किस पर्टिकुलर इवेंट की बात की जा रही है जिसका माजी का रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट को लेके नून लीग और BNP के दरमियान जो दूरियां हैं वो मजीद जो है वाइडन हो गई हैं, वो मजीद बढ़ गई हैं। ये नहीं होनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि हमने तो मुशावरत में कोई कमी नहीं छोड़ी और हो सकता है कि कोई बलूचिस्तान के हवाले से कोई लोकल पॉलिटिक्स के ऐसे मसाइल हो जो होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो हो सकता है कि ये कोई उनके प्रोविंशियल इशू हो जो मेरे इल्म में नहीं है। और मैंने ये कहा ना कि हो सकता है कि उनके गिले बजा भी हों, जायज भी हों, पर एक गैर मुतनाज़ा और एक मुतवाज़िन शख्सियत और एक ऐसा शख्स जो सबको काबिल कबूल है। अब ऑब्वियसली अगर कुछ उनके पे अगर ये इनके कोई रेजर्वेशन हैं तो अगर कोई तफसील से बात होगी और खुल के स्पेसिफिक इशू सामने आएंगे तो हमारे लिए उनको एड्रेस करने में भी आसानी होगी। लेकिन तारिक साहब, जो खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं कि ये अंदाजा नहीं था कि ये काकड़ साहब का नाम सामने आएगा और जहां से भी नाम आया, ऑल्दो कि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, आप नून लीग भी सपोर्ट कर रही है इस्लाम को, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ है? फिर नाम आया कहां से? आपको लगता है सोली ये राजा रियाज साहब की तरफ? अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेंड बन गया है कि ये तासुर देना कि जी नाम फलां जगह से आया है। देखिए, सियासतदान जो हैं उनके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग होती है, वो मिलजुल के बैठ के मुशावरत करके कंसेंसस से एक डिसीजन करते हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी की उस इजलास में शरीक थी जहां पे मुशावरत की गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि खुर्शीद शाह साहब की क्या तहफ़्फ़ुज़ात है या उनका इशारा किस तरफ है। तो ये मेरा ख्याल है ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि हर नाम को कहा जाए कि जी ये फलां जगह से आया है। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता और अगर ये बात थी तो फिर ये बात वहां करनी चाहिए थी जहां पे मुशावरत का इजलास हो रहा। तो ये काबिल कबूल थे ये नाम। और मुझे याद है फेवल मीटिंग में भी साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था तमाम जमातों ने, इत्तेहादी जमातों ने
उन्हें मैंडेट दे रखा है कि वो फैसला लें और मशावरत से ही फैसला किया जाएगा। तारड़ साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, हालिया फैसला है सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को जिस तरह से कलअदम करार दिया और असेंबली की तहलील होते ही ये फैसला सामने आना, इससे तासुर ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कानूनी रुकावट अब खड़ी हो चुकी है। आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है? कानूनी रुकावट अब है क्या? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोई भी लेजिस्लेशन सेल्फ सर्विंग या पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं थी, और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से पहले 2 एक्ट्स आ चुके थे। एक एक्ट आया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जी, जिसको अबॉर्ट किया गया है। अबॉर्ट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि वो भी कानून पैदा नहीं हुआ था, वो मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, और उस कानून को खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के रोल को अज्यूम नहीं कर सकती, मुकन्ना की जो कानून साजी की एक इख्तियार है उसको नहीं ले सकती, मगर लिया उस कानून को, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया। उसमें मियां साहब के पास एक राइट ऑफ अपील मौजूद था। जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स है उसके अंदर एक रिव्यू की रिजेक्शन के बाद लार्जर बेंच और लार्जर बेंच के साथ रिव्यू की नई फिक्सेशन और उसमें वकील का चेंज करना, एक नया राइट ऑफ रिव्यू होना, वो अपनी जगह मौजूद था। मगर मियां साहब के दोनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उनकी नाअहली हुई थी। नाअहली के हवाले से मैं इतना कहूंगा कि वो 5 साल की नाअहली को एक और कानून के तहत कर दिया गया कि ताहियात नाअहली नहीं होगी, 5 साल की नाअहली होगी। वो 5 साल की टर्म खत्म हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑर्डर से मियां साहब की वापसी पे कोई फर्क पड़ेगा, उनकी कोई लीगल पोजीशन चेंज हुई है। जो मेरिट्स में उनके केस आर्ग्यू होने हैं एमन फील्ड और अल अजीजिया के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बाइज्जत बरी कर चुका, बाकी केसेस अभी मियां साहब के सुने जाने हैं, उनके पास एक राइट ऑफ अपील अवेलेबल है। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ा, सिर्फ जुडिशरी थोड़ी सी बदनाम हुई है कि उन्होंने कानून साजी का भी जो इख्तियार है, जो आइन ने पार्लियामान को दिया है, वो अपने पास रख लिया है। मर्जी के कवानीन पास होने देते हैं और जो उनको पसंद नहीं आते उनको रद्द करा देते हैं। राइट। और तारड़ साहब, इसमें रिव्यू की भी गुंजाइश मौजूद है इस फैसले के खिलाफ? देखिए, मैं ये समझता हूं कि रिव्यू तो बहुत सारे फैसले होने हैं बंदियाल कोर्ट के, बिकॉज उनका झुकाव एक तरफ रहा है और उनकी जजमेंट्स में, जिसमें गुड टू सी यू का भी एक मिसाल है कि जहां पे एक मुल्जिम जो जिस्मानी रिमांड पर था उसको रिहा कर दिया गया, तमाम सहूलियात में असर कर दी गई। और देखिए, ये बड़ा एक काला धब्बा है कि जहां पे आपके फैमिली मेंबर्स जलसों में शरीक हों, वो आपकी जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करें, आपके फेलो जजेस को भी फोने करें, उनको मैसेज करें। तो ये तो पहली दफा रिवायत डली है और ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। राइट। और फाइनल कमेंट्स दे दीजिए इस बात पे कि नया जो केयर टेकर अब सेटअप है वो आपको लगता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा सकेगा, कंसिडरिंग जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है उसको भी मद्देनजर रखते हुए? एज ए सियासी वर्कर मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये मानना है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हल्का बंदियों का प्रोसेस जल्दी मुकम्मल करें। और एज ए सियासी पार्टी, मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हूँ अपनी पार्टी का मरकजी सतह पर, मैं ये समझता हूँ कि हमें जल्दी इलेक्शन सूट करते हैं। अगर किसी को सूट नहीं करते तो वो तरीके इंसाफ को नहीं करते, क्योंकि उनकी ऑन ग्राउंड पोजीशन ठीक नहीं है। पर वो भी चाहते हैं कि जल्दी इंतखाबात हो, अपने वक्त पे इंतखाबात हो। देखिए, उनके कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद रहा है। वो कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अमेरिकन साइफर से बाजवा तक की जो कहानी है, किसी और मुल्क में कोई बंदा होता तो डिस्कार्ड हो गया होता, कल्ट फॉलोइंग जरूर होगी। अंधे गूंगे बैलों की तरह एक फॉलो करते हैं। अगर वो कहता है कि जी इस्लामी टच देना है तो इस्लामी टच के पीछे लग जाते हैं। वो एक टोला जरूर मौजूद है, मगर बात यह है कि पार्टी तकसीम हो चुकी, तितर बितर हो चुकी, ऑन ग्राउंड उम्मीदवार नहीं है, तो इलेक्शन इन्होंने क्या लड़ना है? सर, तो ये पोजीशन तो इनकी ये पोजीशन आप लोग को ज्यादा सूट करती है, तो फिर आप समझते हैं 90 दिन के अंदर होने चाहिए? और राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी फरवरी 2024 तक जा सकते हैं इंतखाबात। नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है, एज ए सियासी वर्कर भी मैं आपको कहूंगा 90 दिन के अंदर हो और जल्द से जल्द हो। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे? देखिए, फ्री एंड फेयर बिल्कुल हो सकेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां जिस चीज को पीनलाइज करना मुनासिब समझा उन्होंने किया। और अब एक पार्टी बनी थी जो फ्रैंकेनस्टाइन का मैंने जिक्र किया जी। देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन जो बनाया गया था वो आर्टिफिशियली बनाया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया था, म्यूटेशन के जरिए बनाया गया था। वो एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुई,
اس نے اپنے کریٹر یا جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو بھی کسی جگہ نہیں چھوڑا. تو اب وہ فرینکنسٹائن آہستہ آہستہ ڈسمینٹل ہوا ہے, تو اس کی ڈسمینٹلنگ سے ہی کوئی شفاف انتخابات کی راہ ہموار ہونی تھی, ورنہ وہ آرٹیفیشل مشین جو پارٹیوں کے لوگوں کو توڑ کے ان کی آرم ٹوئسٹنگ کر کے تحریک انصاف میں شامل کرا کے سر نون لیگ یعنی کہ پھر اب نون لیگ خوش ہے, اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی خواہش مند تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مل گئی ہے آپ کو ان کی ڈسمینٹلنگ سے؟ قطر نہیں. دیکھیے توشہ خانہ کی چوری نون لیگ نے نہیں کرائی, نہ ہی ہم نے خان صاحب کو کہا تھا کہ اسلامی امہ کے لیڈر بننے کا دعویٰ کریں اور ساتھ ہی ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں, اور ساتھ اپنے گھر میں ایک کاروبار یا بیوپار شروع کر دیں جہاں پہ فرا گوگی, بشرا بی پی, احسن جمیل گجر, عثمان گلزار یہ لوگ بیٹھے اور یہ ہیرے جواہرات, انگوٹھیاں اور گھڑیوں کا, نیکلسز کا, ایئر رنگز کا کاروبار شروع کر دیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. اب آپ نے یہ جرائم کیے ہیں, اگر کوئی شخص قتل کرے اور مرڈر کے لیے اس کو جیل بھیجا جائے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الیکشن کی وجہ سے قتل کیا ہے. وہ یو ہیو کمیٹڈ مرڈر, یو آر لائبل ٹو بی پنشڈ. رائٹ سر, تو ٹھیک, تو یہ بالکل یہی لاجک ہے. بالکل. اور لیٹس سی, آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئیڈیلی آپ بھی خواہش مند ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات, جو کہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, مینڈیٹڈ ایک ٹائم فریم جو ہے وہ موجود ہے, اس کے اندر انتخابات ملک میں ہوتے ہوئے نظر آئے. بہت شکریہ طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار عطاء اللہ طاہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. رہنما, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, جو کہ کہتے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کا انعقاد ضرور ہونا چاہیے, اور مشاورت کے حوالے سے تمام جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ تھیں, تو ان کے لیے بھی یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ کس طرح سے اتحادی جماعتوں کی جانب سے اب کنسرن سامنے رکھے جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب, آپ سابق سربراہ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے. باری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باری صاحب, نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے, اور ان کی ماضی میں اگر نظر دہرائی جائے تو آج ہی بلکہ حلف اٹھانے سے پہلے وہ سینٹ کی رکنیت اور اپنی پارٹی کی جو ان کی پوزیشن تھی, با پارٹی میں جو وہ پوزیشن رکھتے تھے, اس سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں. کس حد تک امکانات رکھے جائیں کہ آلریڈی ان کی, آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی وابستگی کے علاوہ ان کی سرٹن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن بھی سامنے رہی ہے ماضی میں, اور کس حد تک یہ امید رکھی جائے ان سے کہ وہ غیر جانبدار الیکشن کو یقینی بنائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کاکڑ صاحب کا جو وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے, انہوں نے حلف بھی اٹھا لی ہے, اس کو میں آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہتا. جو پورا ماحول ہے پاکستان کے اندر انتخابات کا وہ مشکوک ہو چکا ہے, اور اس کے لیے بہت سارے وجوہات ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. مثلاً کاکڑ صاحب کا محض استعفیٰ دے دینا کافی نہیں ہے. ان کا جو ماضی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی رہی ہے, اور صرف وزیر اعظم بننے کے لیے مستعفی ہو جانا اپنی سینٹ کی سیٹ سے اور اپنی پارٹی سے مستعفی ہو جانے سے ان کی جو ایک وابستگی رہی ہے وہ ختم تو نہیں ہونے لگے. یہ بجلی کا سوئچ تو نہیں ہوتا کہ آپ آن آف کر کے اس کو کر لیں, اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ آئے, انہوں نے واپس اپنی جا کے پولیٹکس کیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ بنے گی اس میں بھی اگر اسی طرح سیاسی وابستگیاں جو لوگوں کی موجود ہیں اور عوام کو ایک دکھانے کے لیے کہ ہم بالکل اب وہاں سے ان کو چھوڑ کے آ گئے ہیں, تو میرا خیال وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ماحول کی بات ہے, جو اس وقت انوائرمنٹ ہے الیکشن کا, اس میں جو سینسس کے لیے سی سی آئی کا اجلاس ہوا ہے وہ اگست میں ہوا ہے, اور جو فروری میں سینسس شروع ہونا تھا مارچ میں شروع ہوا ہے, اور مطلب کئی درجنوں مرتبہ جو ہے اس میں تاخیر پیدا کی گئی. خام خواہ اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ٹرکی میں ایک دن میں پورا ملک کا سینسس ہوتا ہے. وہ کرفیو لگا دیتے ہیں پورے ملک میں اور ایک دن میں وہ سینسس ختم کرتے ہیں. ہمیں 6 ماہ لگ گئے اس کو کرنے کے لیے, اور ابھی بھی باری صاحب یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے سال جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے, لیکن آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایونٹس اب تک ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے الیکشنز آلریڈی کنٹروورشل, اب اس کا انعقاد ہوگا. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پری پول جو ریگنگ ہے اس کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بہت ساری پی ایچ ڈیز کی جا سکتی ہیں. بے تحاشا ہمارے پاس مواد ہے. جس طرح پنجاب کی جو
केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं या खैबर पख्तून के हैं, उनका तो टेन्योर खत्म हो चुका है, उनके 90 दिन पूरे हो चुके हैं, वो कैसे बैठ सकते हैं? सारा जो मामला है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हर शख्स को पता है, हर अखबार का जो आप एडिटोरियल पढ़ लें, ऑफ एड आर्टिकल पढ़ें, पाकिस्तान में एक कंसेंसस है कि जनाब इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो साजगार नहीं, मतलब साजगार तो नहीं मैं कहूँगा कि उसकी वजह से जो उसका इनेकाद का होना है, वक्त पर होना है, वो मशकूक है। ना सिर्फ के उसके बर वक्त होने के मशकूक है, उसके बारे में जो उसका जो क्वालिटी है, सेंसस की क्वालिटी भी बहुत ही मशकूक है हमारी नजर में। हमने सर्वे किया है, 12% के लगभग जो लोग कहते हैं कि जो सेंसस वाला अमला आया था उनके पास टैब नहीं थे, उन्होंने एक रजिस्टर पे सब कुछ लिखा था। इसका मतलब है पूरा सेंसस की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सेंसस की आप कह रहे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, और अगरचे तमाम से हैरत अंगेज बात यह है कि सियासी जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं नजर आती। बहुत शुक्रिया बारी साहब, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उन्होंने कहा बारी साहब ने कि सेंसस की क्वालिटी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नजर आती है, जिस तरह से उसका इनेकाद हुआ है, जिस तरह से वो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और साथ साथ उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि उनकी मियाद तो अगरचे खत्म हो चुकी है, और जितने एक्सटेंडेड एक पीरियड के लिए हमें 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। और केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो न्यूट्रलिटी के तकाजे हैं वो तो यही हैं कि डे टू डे रूटीन मैटर्स तक वो अपने आप को महदूद रखेंगे, इम्पार्शल होंगे तमाम फर्द और तमाम सियासी जमातों के साथ, और साथ साथ उनका जो बुनियादी काम है वो है असिस्ट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को in the conduct of elections accordance with the law and constitution। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगी को इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।